بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور زبردست بیان۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا بالکل آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اسی عشرے میں عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں نہایت عمدہ انداز میں اس بیان میں ذکر کیا ہے، اور الوداع جمعہ کے بارے میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بیان میں ذکر کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی رات اور اس کی فضیلت۔ تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ بے شک، وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جی جی جی، جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت۔ صحابہ کرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، بے شک بے شک، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں، اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ سبحان اللہ، اللہ، تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ بے شک، اس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جہان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ اللہ، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، سبحان اللہ، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ سبحان اللہ،
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. اللہ اکبر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں, اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. سبحان میں اللہ. تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں, پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. شرف قبولیت عطا فرمائے, یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. بے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بے بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا, ساری رات شب بیداری کی, ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو, آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے, سبحان اللہ. لطف آ جائے, مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی, بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. اللہ. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو, دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو, خدا کی قسم تلاوت کرے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. سبحان اللہ. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے, دریا بہا دیے, زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا, آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا, وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے, بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو, بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے, بادشاہ قتل کرے, کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں, ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو, کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں, صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں, فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو, بال ان کے ساتھ ملاتے ہو, شکل ملاتے ہو, کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ اللہ اکبر. منہ لے کر کیسے جاؤں گا شہنشاہ کائنات کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. غلطی ہوئی فوراً رجوع کی. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, خطا کر بیٹھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے غیبت نہیں کی, شکایت نہیں ہوئی, گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے, گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, अल्लाह कद हलक, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया, और अल्लाह की बात पैगंबर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए, साबिर हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? कौन सा खुदा की कसम, जहाँ की हवा निराली है, जहाँ की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, अजमतें निराली है, बेशक। क्या कहना उस मदीना का जहाँ आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, निराली, अजमतों से भरपूर, जहाँ पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने बैठ करके हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया, और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिजरा भी है? अल्लाहु अकबर। हमारे मुल्क में ये गुंबद खिजरा भी है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काजी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। अल्लाहु अकबर। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने। इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बाशिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। अल्लाह। कौन आयशा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। अल्लाह। और तो और
جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ صحابی کی بیٹی ہیں، میرا مرتبہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ اللہ فاطمۃ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو، ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی۔ سبحان اللہ میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ اللہ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار مائی سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ اور لوگوں، مائی سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا، وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو، اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی۔ نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، انی قد ہلکت، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ،
मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ और जानियों अलग हो जाओ और बदमाशों अलग हो जाओ और चोरी करने वालों अलग हो जाओ और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ और हराम खाने वाले अलग हो जाओ और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह अकबर। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ। मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। अल्लाह। औरत ज़ात होकर दो ही मकाम। आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा? औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। अल्लाह। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है? जवाब मिलेगा आखिर समय पैगंबर के बेनमाज उम्मती। अल्लाह। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कज़ा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलक तू, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा? और मुसलमानों, मेरा तेरा, सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल करना है। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जाके देख लो, जेलें भरी पड़ी हैं, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किराड़ का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ है वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे? अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत। और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है
جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا وہ قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں، پھر بھی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اللہ خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت، فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا، تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤ، اللہ۔ اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو، یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، روٹی کھانے لگ گیا، حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، پہلے زد میں آتا ہے، بے شک قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ اللہ۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے، غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سبقت رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چنجھا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر،
تو جاگتی رہتی ہے. رو کے عرض کرنے لگی میرے ابا جان کیا بتاؤں, نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے صافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی, اللہ اکبر. کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہے جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا, تلاوت کی توفیق نہیں رہی, عورتوں کو توفیق نہیں رہی. اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, عمل کرنا بھی ثواب ہے, اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی موت آ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں. تو نیکیوں کا وقت ہے, آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے. اب فرمایا شب قدر رات جو ہے بڑی برکتوں والی رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو. ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور 22 اور 24 اور 26 اور 28ویں رات میں تلاش کرو. جس کو 10 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے فرمایا 830 برس 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. 10 راتوں کے جاگنے میں. مگر کون جاگے؟ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. آج کل تو لوگ تراویح سویرے پڑھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہوا نہیں, پہلے اذان دے دیتا ہے ملا خدا کی نماز نہیں پڑھاتا, لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے. ابھی وقت نہیں ہوا پہلے اذان دے دیتا ہے. اور پھر جتنے لوگ کہتے ہیں آج تو کچھ ڈھیلا چلا ہمارا مولوی صاحب, ملے کا شکل دیکھنا پھر تیز گام بن جاؤں گا. لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے. سجدہ صحیح کر, رکوع صحیح کر, اتحیات میں درود شریف صحیح پڑھ, دعا پڑھ, بیچ میں 4 رکعت کے بعد دعائیہ کلمات پڑھ. شاید یہ آخری رمضان ہو, چکر بازی نہ کر. پھر معلوم نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں. شہری کے وقت میں جب اٹھتے ہو 2 4 6 8 رکعتیں اگر تھوڑا سا نکال کر وقت پڑھ لو کتنا بڑا اجر ہے. فرمایا وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم, وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم, نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رس. بڑے مزے ہیں, رات کو تو 2 رکعت پڑھ کے تو دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تڑپتی تھی اللہ کے حضور میں, تو ہو اور تیرا پروردگار, اس کا خزانہ ہو اور تیری جھولی. مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے. کہتے تو ہو, عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا, مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. مگر یہ بتاؤ جو رو کر طلبگار مانگے گا وہ دوسرا کہاں مانگ سکتا ہے؟ اللہ. اپنی اغراض کے لیے, اپنی تمناؤں کے لیے, اپنی حاجتوں کے لیے اٹھو, رات کو اٹھو اور اس وقت میں سے کچھ سیکنڈ نکال کر, یا پھر افطار کے وقت. ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر گپے مارنے میں, سامان رکھنے رکھوانے میں, بچوں کو اٹھانے بٹھانے میں. نہ, سکون سے روزہ افطار کیا کر, اللہ پاک سے مانگا کر, اپنے ایمان کی سلامتی مانگ, اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ, اپنے عزیزوں اقربا, ساس سسر, دادا دادی, نانا نانی اور تمام عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگ. مالک کا خزانہ تیرے لیے بہ رہا ہے.
سبحان اللہ. اس لیے خدا مند کریم نے فیصلہ کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ جتنا گڑ گڑا کے مانگتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب مانگتا مانگتا رو پڑتا ہے پھر میں اپنے دامن سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوں. اللہ. بات ہے ساری یقین کی. اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آ جائے، اللہ کے قرآن پہ یقین آ جائے، نبی کے فرمان پہ یقین آ جائے تو یہ ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں. ورنہ رمضان اور قرآن غیر کا کیا لگتا ہے؟ ہزاروں مرتبہ آئے گا، ہزاروں مرتبہ چلا جائے گا. ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، ایک ایک رات کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو. خدا کی قسم روزے دار کے منہ سے قیامت کے دن جو خوشبو آئے گی غیر روزہ دار سر پٹک پٹک تباہی کر لے. اللہ. یقین جانیے میدان حشر میں اللہ پاک اس گھبراہٹ والے دن میں جب روزے داروں کی مہمان نوازی کرے گا، خدا بند کریم جب دعوت کھلائیں گے دوسرے لوگ رو رو کے مر جائیں گے. اللہ. 20ویں روزے سے اعتکاف کا وقت آ رہا ہے. عورتیں اپنی گھر کی کوٹڑی میں یا مکان کے کسی کونے میں اعتکاف کر سکتی ہیں. فالتو بات کرنا، گھر کا کام کاج کرنا جائز نہیں. رات دن تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، ہر وقت اسی جگہ سویا کرے. عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. مرد اگر مسجد میں اعتکاف کریں بہت بڑا ثواب ہے. جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا تو 500 اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ. معتکف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ وسلم. اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو میرے دربار میں بیٹھ گیا وہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا. سبحان اللہ. فرمایا وہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اور مہمان کی فرمائش کو میزبان کبھی موڑا نہیں کرتا. اللہ. اس لیے اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. مسجد میں مرد بیٹھے 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے فوراً بعد بیٹھ جائیں، اور جب تک عید کا چاند نظر آئے وہ مسجد میں رہیں. پیشاب پخانے کے لیے جا سکتے ہیں، کلام نہ کریں، باہر مسجد سے نکل کر کسی سے بات نہ کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، نیند آ جائے سو جائے اور ورد وظیفہ پڑھتے رہیں. بہت بڑا اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا قدردانوں کے لیے تو ایک بات اور ایک حدیث کافی ہے بے شک. کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ خدا کا قرآن آیا. کون سا قرآن؟ جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، پرصراط پہ کام آئے، جنت میں داخلے کے وقت کام آئے، جہنم سے نجات کے وقت کام آئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی جس کے صدقے میں ملے وہ اللہ کا قرآن ہے. اس کی تلاوت کرو، محبت سے سنو، محبت سے پڑھو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. تو میرے پیارے دوستو یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بڑا خوبصورت بیان. یہاں دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے بارے میں آخر میں بیان فرمایا کہ اعتکاف کتنی بڑی نعمت ہے، اور شب قدر کے بارے میں بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کے شروع میں بتایا ہے. اور اسی بیان کے بیچ میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایک صحابی کا واقعہ بتایا جن سے زنا ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سنسار کیا اور کس طرح مدینہ پاک سے باہر بھیج کر ان کی توبہ قبول کروائی تھی. پھر فرمایا تھا کہ اس کی توبہ سے 12,000 کی آبادی پر جنت واجب ہو گئی. بڑا خوبصورت بیان تھا. اور دوستو اسی بیان میں قاری مظفر حسین شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان فرمایا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مدینے کی گلیوں میں ہم کھانا کھا رہے تھے، ہم نے ایک ہڈی چوس کر پھینک دی تو ایک بدو مسلمان کی لڑکے نے وہ ہڈی اٹھا لی. ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تمہیں وہاں کھانا کھلائیں گے، پڑھائیں گے، تمہاری شادی کروائیں گے. تو اس نے کہا کہ اب پاکستان میں سب کچھ چیز ملتی ہے. قاری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہاں بالکل ملتی ہے. تو اس بچے نے کہا تھا گنبد خضرا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, क्या ये गुंबद खिजरा भी पाकिस्तान में मिलती है? कारी साहब की चीख निकल गई, फरमाए बेटा वहाँ सब कुछ मिलता है, बस ये गुंबद खिजरा नहीं मिलती। तो उस बच्चे ने कहा था कि कारी साहब मौलाना मैं तमाम ज़िंदगी लोगों के टुकड़ों पर पढ़ना मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन गुंबद खिजरा को छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोस्त बड़ा खूबसूरत बयान था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे भी कई जगह आंसू आ गए। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान सुन सके। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए बयान के साथ, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।